ایک دفعہ شہزادی رسول سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے دونوں صاحبزادے سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کی منت ماننے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جناب حیدر کرار رضی اللہ عنہ اور جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 روزے رکھنے کی منت مان لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاحبزادگان بطول کو جلد ہی شفا عطا فرما دی۔ گھر میں تو فاقوں کی وجہ سے پہلے ہی روزوں جیسا معاملہ تھا، تاہم روزوں کے لیے سحری اور افطاری کا اہتمام ضروری تھا، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ دونوں عالم کے تاجدار کی بیٹی کے گھر میں اس قدر آٹا بھی موجود نہیں کہ روزے افطار کرنے کے لیے چند روٹیاں ہی پکا لی جائیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شمعون جہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے 3 جو ادھار لا کر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کر دیے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے وہ جو صاف کیے اور انہیں چکی میں پیسنا شروع کر دیا۔ تیسرا حصہ آٹا تیار ہو گیا تو آپ نے اسے گوندھ کر 5 روٹیاں تیار فرمائی۔ آپ کے پاس فضہ کنیز تھی، وہ بھی روزے سے تھی۔ مغرب کے وقت روزہ کی افطاری کی تیاری ہو رہی تھی کہ دروازے کے باہر سائل نے آواز دی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، مسکین ہوں اور روٹی کا سوال ہے۔ اہل بیت رسول سے سوال کیا گیا تھا، کیسے انکار کرتے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور سائل کی طرف چلے تو مجسمہ اثار و سخاوت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، سرتاج یہ میرے حصے کی روٹی بھی سائل کو عطا کر دیجیے۔ آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حصے کی روٹی بھی اٹھا لی تو فضہ کنیز نے عرض کیا، آقا میری بھی تربیت آپ کے زیر سایہ ہو رہی ہے، میرے حصے کی روٹی بھی سائل کو عطا فرما دے۔ والدین کی شان سخاوت دیکھی تو جناب حسنین کریمین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی روٹی پیش کر دی۔ 5 روٹیاں ہی پکائی تھیں اور 5 ہی سائل کو عطا فرما دی گئی، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی سے روزہ افطار کر کے مصروف عبادت ہو گیا۔ دوسرے روز پھر روزہ تھا۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر تیسرا حصہ جو لے کر آٹا تیار فرمایا اور 5 روٹیاں پکا لی۔ افطاری کا وقت قریب آیا تو دروازے پر سائل نے آواز دے دی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، یتیم ہوں، خدا کے نام پر روٹی کا سوال ہے۔ بالکل پہلے دن کی طرح سب نے اپنی اپنی روٹی پیش کر دی اور پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ سائل نے 5 روٹیاں کپڑے میں ڈالی اور دعا دیتا ہوا واپس ہو گیا۔ آج تیسرا اور منت کا آخری روزہ ہے۔ تیسرا حصہ جو باقی پڑے ہوئے تھے سیدات النساء العالمین سلام اللہ علیہا نے انہیں بھی چکی میں پیسنا شروع کر دیا۔ آٹا تیار ہو گیا تو روٹیاں پکا لی گئیں۔ افطاری کی تیاری ہونے لگی تو باہر سے آواز آئی، یا اہل بیت محمد، قیدی ہوں، روٹی کا سوال ہے۔ کوئی دنیا دار ہوتا تو پکار اٹھتا کہ یہ کیا مصیبت ہے، جاؤ بابا معاف کرو، مگر یہ تو خاندان رسول تھا۔ یہ لوگ تو اثار و قربانی اور عطا و سخا کے پیکر تھے۔ کسی کے چہرے پر ملال تک نہ آیا۔ پہلے اور دوسرے دن ہی کی طرح سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی سائل کو عطا فرما دی۔ سوالی دعا دیتا ہوا واپس چلا گیا اور اہل بیت محمد پانی سے روزہ افطار کر کے مصروف عبادت ہو گئے۔ پہلے بھی فاقوں پر فاقے آیا کرتے تھے اور اب تو 3 دن سے مسلسل روزہ تھا۔ نکاحت جسمانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ جناب حیدر کرار نے دونوں صاحبزادوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا اور بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ آپ مسجد نبوی کی محراب میں تشریف فرما تھے۔ بھوک کی شدت سے نواسوں کو لڑکھڑاتے دیکھا تو بے قرار ہو گئے۔ اسی عالم میں نزول وحی شروع ہو گیا۔ جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت کے امتحان کے لیے خدا تعالیٰ کے حکم سے میں ہی مسلسل 3 روز مسکین، یتیم اور قیدی بن کر حاضر ہوا ہوں۔ خدا آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے اور کھانا کھلاتے رہتے ہیں مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہم تو تمہیں بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں
اور نہ تم اس کا عوض چاہے اور نہ شکریہ۔ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ ایک تلخ اور سخت دن کا، سو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائے۔